الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الحنین الرعوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک آواز آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ بعد حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، میں اور آپ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں بابرکت دن جمعۃ المبارک کے دن جمع ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علی جا آج موضوع سخن ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کی بارگاہ میں محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنا ہے۔ سب حضرات دعا فرمائیں مولا پاک ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی ہر نسبت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ علی جا وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں ایک دو گزارشات ہی آپ حضرات کی سماعتوں کے نظر کر سکوں گا۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی قوم، اپنے معاشرہ اور اپنی ملت کو نبی کریم علیہ السلام کی ہر نسبت کی محبت، معرفت اور تعلق سکھایا جائے۔ یاد رہے کہ جس شے کو چند لمحے کا بھی نبی کریم علیہ السلام سے کوئی بھی تعلق بنا ہے وہ لاجواب شے ہے۔ پھر وہ ذات جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ویسے 7 اولادیں ہیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، ایک بیٹا حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ کچھ مکاتب فکر بلکہ ایک مکتبہ فکر ہے جس کے کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، صرف سیدہ کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک، ایک موضوع ہے
کہ انہی کی کتابوں کے اندر اس چیز کا باقاعدہ طور پہ اقرار ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، اور اہل سنت کا تو متفق علیہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ باقیوں کا ذکر بھی کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے، لیکن ان کی اولاد زیادہ نہیں چل سکی کہ جس کی وجہ سے ان کا نام یا ذکر سیدہ فاطمہ الزہراء کی طرح باقی رہتا، اور پھر سیدہ کیونکہ سب سے چھوٹی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑا لاڈ بھی حضرت سیدہ سے فرماتے تھے۔ پھر مولا مرتضیٰ کے نکاح میں آئیں، پھر حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ بھی ہیں۔ اس حوالے سے ان کا ذکر تا قیامت باقی رہے گا، بلکہ قیامت والے دن بھی ان کی عزت اور شان دکھائی جائے گی۔ یہ مختصر سا ان کا تعارف، ورنہ ان کا تعارف تو اتنا ہے کہ دنیا جانتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لخت جگر اگر آپ پڑھیں تو لطف آئے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے اور گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے، جب تک سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا دروازے پہ نہ جاتی، ابھی چھوٹی عمر ہے، جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال ہی کہہ لیں یا محبت ہی کہہ لیں کہ جب تک وہ دروازے پہ نہیں جاتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پہ کھڑے رہتے تھے۔ اور پھر جب سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا دروازے پہ جاتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی پکڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں تشریف لے آتے۔ یہ چھوٹی سی جب بچی تھی، اور بڑے جو والدین کی محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، ویسے بیٹی کی جو محبت سکھائی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کو سکھائی ہے۔ ورنہ معاشرہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ تو منہ چھپاتا تھا، اس کا قرآن گواہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو عزت، مقام اور شرف دیا ہے۔ اور آج میں اور آپ اگر اس معاشرے میں بیٹی کی عزت کرتے ہیں تو میرے رب کا فضل ہے کہ اس معاشرے کے اندر تو ویسے بھی بیٹی کی عزت ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ معاملہ ہے کہ آج کل پھر ہمارا معاشرہ یہ پھر ایک جاہلیت کی طرف جا رہا ہے کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ اس کو مبارکباد نہیں دیتے، اور پھر زمانے جاہلیت کی طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ اس کی خوشی میں کوئی چیز نہیں بانٹتا کہ بس بیٹی پیدا ہو گئی ہے، یا اس کو اس طرح کی خوشی نہیں ہوتی جس طرح بیٹا پیدا ہونے پہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ معاشرہ پھر کس طرف جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیٹی کے ساتھ محبت کرنے کا ایک رنگ ڈھنگ سکھایا ہے جس سے ہم پھر دور ہو رہے ہیں، اور یقین مانے سب سے زیادہ جس بیٹی نے لاڈ اٹھائے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء ہیں۔ آپ دیکھیں کہ باپ امام الانبیاء، فخر الانبیاء اور رحمت کائنات دروازے پہ کھڑے ہیں کہ جب فاطمہ الزہراء آئیں گی، یہ محبت کا ایک انداز ہے، اور پھر انگلی پکڑ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر لے کے آ رہی ہے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے تو لطف آئے گا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے سیدہ فاطمہ الزہراء کو اپنی گود میں بیٹھاتے تھے اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہراء سے اتنا لاڈ کرتے، اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہ جب سیدہ کا نکاح کیا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب سیدہ کا نکاح ہو گیا، آپ سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئی۔ اس کے بعد جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی تو اس وقت انداز کیا ہوتا تھا؟ یہ انداز روایت ہے، نسائی شریف سیاستہ کی روایت ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر، اور اس
روایت کو نقل کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ یہ جو چند لوگوں نے پیٹ کی خاطر ان کے درمیان دوریاں لوگوں کو دکھانا اور سکھانا شروع کر دی ہیں، اس کا یہ جواب ہے۔ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا، آج اس معاشرے کے اندر دیکھیں کہ جس کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، تعلق کی خرابی ہوتی ہے، بندہ اس کی خوبی کو بھی بیان نہیں کرتا۔ اب یہ روایت سنیے گا، اور اس روایت کے راوی کون ہیں؟ سیدہ عائشہ الصدیقہ۔ یہ روایت اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی اہل بیت یعنی آل اولاد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ محبت تھی۔ اسی محبت کو تو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سیاستہ کی اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رآہا قد اقبلت رہب بہا، کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہراء کو آتے ہوئے دیکھتے تو کیا کہتے؟ انہیں خوش آمدید کہتے، پھر ان کی ثم قام الیہا فقبلہا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کے ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ یہ کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ یہ امام الانبیاء ہیں۔ یہ کھڑے ہونے والے کون سی ذات ہے؟ وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے، اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ وہ کھڑے کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ ثم قام الیہا فقبلہا، کہ جب آپ اس کو آتے ہوئے دیکھتے تھے، یہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہراء کو آتے ہوئے دیکھتے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور خوش آمدید کہتے، فقبلہا، اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے۔ ثم اخذ بیدہا فجاء بہا حتی یجلسہا فی مکانہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پکڑ لیتے اپنی لخت جگر کا، سیدہ فاطمہ الزہراء کا، پہلے تو کھڑے ہو کے احترام، پہلے تو کھڑے ہو کے محبت کا اظہار، پہلے تو کھڑے ہو کے خوش آمدید فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ پکڑتے اور حتی یجلسہا فی مکانہ، اور جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہوتے تھے اسی جگہ پہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ اچھا، یہ ایک لیول دیکھیے، ذہن کے اندر ایک بات کو رکھیے کہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کس انداز میں اپنی امت کو سکھا رہے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں اور آپ تو اتنے غافل ہو جاتے ہیں، بس شادی کر دی تو اب تعلق ہی ختم ہو گئے، یا آئے تو رسمی طور پہ اس کو سلام دعا کر دی، اس کے بعد نہیں پوچھا۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور ان کو ان کی پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑ کے۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بندے کو عزت دینے کا طریقہ ہے کہ بندہ جہاں خود بیٹھا ہوتا ہے اس کو بٹھاتا ہے۔ اب سیدہ خاتون جنت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے ان کو بوسہ دے کے ان کا ہاتھ پکڑ کے حتی یجلسہا فی مکانہ، کہ جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں سیدہ کو بٹھاتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَكَانَتْ إِذَا رَآتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رَحَبَتْ بِهِ ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ۔ اچھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح کرتے تھے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدات کے گھر تشریف لے جاتے، یہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، اور وہ زوجہ جس کے پاکی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں،
وہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے، سیم یہی سٹائل ہوتا، سیم یہی طریقہ کار ہوتا کہ سیدہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، خوش آمدید کہتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیتی، اور ایک جہاں آپ تشریف فرما ہوتی تھیں وہاں سیدہ بٹھاتی تھی۔ یہ ایک محبتوں کا اظہار ہے۔ اب دیکھیے سیدہ کا مقام کتنا ہے کہ امام الانبیاء ہمیں سکھا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ امام الانبیاء سے وہ افضل ہیں، افضل نہیں، امام الانبیاء ہمیں ان کا یہ مقام دکھا رہے ہیں کہ اے میری امت، یاد رکھنا یہ وہ میری اہل بیت میں سے سیدہ خاتون جنت ہے کہ جن کی عزت کے لیے میں بھی کھڑا ہو رہا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی مشہور صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نظر النبی الی علی وفاطمہ والحسن والحسین فقال انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ان کی طرف نگاہ فرمائی اور فرمایا انا حرب لمن حاربتم، میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا جو تیرے ساتھ، تم کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تمہارے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتا ہے میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، وسلم لمن سالمتم، اور جو تم سے صلح کرتا ہے میری بھی اس کے ساتھ صلح ہے۔ یعنی یہ بندہ کسی کو، مثال میں کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ بعض روایتوں کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے، یعنی جس کو مجھ سے محبت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہمیں درس دے رہی ہیں کہ لوگوں صرف میری محبت نہیں، میری ان اہل بیت کی محبت میں دل کے اندر رکھنا۔ اور اگر آپ قرآن و حدیث کا نچوڑ دیکھنا چاہتے ہیں تو محبت الہ، محبت مصطفیٰ، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ یہ ہمارے دین کا اہم جز ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ چھوڑیں گے، نمازی ہیں، حاجی ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، اس کے باوجود آپ کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کوئی کہے کہ جی میں نمازیں پڑھتا ہوں ساری زندگی، جب سے بالغ ہوا ہوں میری ایک نماز قضا نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ہر سال ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج بھی کرتا ہوں، ہر سال صدقہ دیتا ہوں، عشر کا اہتمام کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، ہر اچھا عمل کرتا ہوں، لیکن اگر اس کے دل کے اندر محبت صحابہ نہیں، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اگر اس کے دل کے اندر محبت اہل بیت نہیں، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر اس کے دل کے اندر محبت رسول نہیں، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر اس کے دل کے اندر محبت الہ، محبت مصطفیٰ، محبت خدا اور محبت علی المرتضیٰ اور محبت اصحاب اور محبت اہل بیت نہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر مس ہوتی ہے پھر اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو قرآن و حدیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں، یاد رکھو۔ ایک بات ہے، ذرا اس پہ توجہ کیجئے، میں فرضیت کا منکر نہیں، لیکن آپ کو بات سمجھانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی اگر نمازیں کم ہو گئی ہے نا، اس کے باوجود ان چاروں کی محبت اس کے دل میں ہے، تب اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے اللہ کے فضل سے، تب بھی اس کا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ لیکن ان چار کی محبت میں سے ایک کی محبت کا بھی اگر کوئی منکر ہوا، چاہے نماز پڑھ کے اس کی پیشانی پہ اس کا نشان ہی کیوں نہ بن جائے، اگر ان چار محبتوں میں سے کسی ایک محبت کا منکر ہے پھر اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا، اس کا کسی صورت میں چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی کو معافی مل سکتی ہے، اور اپنی جان پہ ظلم و ستم کرنے والا یعنی گناہ کرنے والے کو معافی مل سکتی ہے، لیکن محبت صحابہ کا منکر،
محبت اہل بیت کا منکر، محبت رسول کا منکر، یا محبت الہ یعنی محبت رب العلا کا منکر، ان چار محبتوں میں سے کسی ایک ہی محبت کا منکر ہو، اس کو پھر چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، اور یہ بھی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کائنات کے اندر سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نظریہ اور عقیدہ بھی سنیے۔ یہ محبتیں کوئی موازنہ کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ان کو محبتوں کو اب ہم نے کس طرح اپنے دل کے اندر رکھنا ہے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت جمع ابن عمیر آتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کی چچی پھوپھی ہوتی ہے، چچی نہیں امتی پھوپھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دخلت مع امتی علی عائشہ۔ حضرت جمع بن عمیر کہتے ہیں میں اور میری پھوپھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ توجہ رہے حدیث پہ، اور حدیث ہے جامع ترمذی کی سیاستہ کی روایت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی میرے ساتھ پھوپھی تھی، ہم سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور پھر کیا کیا؟ فَسُئِلَتْ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ۔ ہم نے سوال کیا اے اماں، نبی کریم علیہ السلام کو سب سے پیارا کون ہے؟ فَسُئِلَتْ أَيُّ النَّاسِ، لوگوں میں سے کون سب سے كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، سب سے پیارا لوگوں میں سے کون ہے؟ اب میں بارہا مرتبہ ایسی روایتیں پڑھتا ہوں، بعض مرتبہ شاید میں نہ بھی سمجھا سکوں، اور اگر آپ کو کبھی سمجھ نہ آئے تو بار بار پوچھئے گا، جہاں نہیں بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ بدبخت کون تھا جو ازواج اور اہل بیت خصوصاً میری مصطفیٰ کی اور آل کے درمیان اختلاف پیدا کرتا رہا؟ وہ کون سا بدبخت ہے؟ اب یہ روایت سنیے اور دل کے اندر، میرے خیال میں آپ کے دلوں کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوگی کہ جو کہتے ہیں کہ ازواج اور میرے مصطفیٰ کی آل کے درمیان اختلاف تھا، ان کے لیے یہ روایت ہی کافی ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جتنا بھی بڑا کوئی متقی ہو نا، اگر اس کے دشمن ہو، کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہو اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے تو وہ ہمیشہ ڈنڈی ضرور مارتا ہے، وہ اپنے بغض کا، اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس کی خوبیوں کا اقرار نہیں کرے گا۔ لیکن یہ دیکھیے، یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ازواج اور میرے مصطفیٰ کی آل کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ تو آپس میں محبت کرنے والے تھے، وہ تو آپس میں شیر و شکر تھے۔ اب دیکھیے، جب سیدہ سے پوچھا گیا حضرت جمع بن عمیر نے اور آپ کی پھوپھی صاحبہ نے کہ لوگوں میں سے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ قالت، آپ فرماتی ہیں فاطمہ، سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ نبی علیہ السلام کو سب سے پیارا لوگوں میں کون تھا؟ فرمایا فاطمہ، سیدہ فاطمہ سب سے پیارا تھی۔ ذرا بولو یار، کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہے، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ الزہرا سے تھا۔ اس کے بعد فقیلہ، پھر آپ سے کہا گیا، یعنی سیدہ عائشہ سے پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد من الرجال، مردوں میں سے، یہ تو عورتوں میں سے آ گئی، عورتوں میں سے تو سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، مردوں میں سے کس کے ساتھ نبی علیہ السلام پیار کرتے تھے؟ قالت زوجہا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عورتوں میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ زیادہ پیار تھا، اور مردوں میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کے شور مولا مرتضیٰ سے زیادہ پیار تھا۔ اب یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ ان کے درمیان محبتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ قالت زوجہا،
ان کانا ما علم تو سوامن قوامن، اور حضرت علی کون تھے؟ سوامن، بہت زیادہ روزے رکھنے والے، قوامن، بہت زیادہ قیام کرنے والے، یعنی بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی گھر سے نکلتے کسی معاملے کے لیے، اب مدینہ طیبہ سے باہر کہیں جا رہی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا؟ اور یہ ابو داؤد شریف، یہ بھی سیاستہ کی روایت ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی ہے، بڑی مستند ترین کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا، اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ ان ثوبان مولا رسول اللہ، حضرت ثوبان اس کو روایت کرنے والے ہیں، اور مولا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئے۔ غلامی جو اس دور کی، ایک غلامی تو ہے آپ کی تابعداری، ایک تو ہے آپ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت گزاری، یہ الگ ٹاپک ہے۔ ایک ہے اس دور کا جو غلام جو بکتے تھے، جن کو خریدا جاتا تھا، یا جنگ کے اندر قیدی بن کے آتے تھے تو انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا، یہ وہ غلامی مولا رسول اللہ، حضرت ثوبان جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ بیان کرتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سافر کان آخر عہدہ بانسان من اہلہ فاطمہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب کسی سفر پہ جانے لگتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب سے آخر میں جس کے ساتھ کلام کرتے تھے، اس کے بعد پھر کوچ کر جاتے، پھر سفر پہ تشریف لے جاتے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، آخری کلام۔ اور ہمیں یہ درس، میں بارہا آپ کی توجہ اس طرح بھی دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بیٹی کے ساتھ محبت کس انداز میں سکھائی جا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، جب بھی سفر پہ جا رہے ہیں پہلے ساروں کو مل گیا، پہلے ساروں کے ساتھ کلام کر لیا، اب کوچ کرنا ہے، اور آخر میں سب سے کلام، جو آخر میں جو کلام کرنا تھا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ اور پھر فرمایا وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلَ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فاطمہ، فرمایا جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے اہل و عیال میں سے جس سے کلام کرتے تھے وہ سیدہ فاطمہ ہوتی تھی۔ اب دیکھیے جا رہے ہیں تو آخری کلام، واپس آ رہے ہیں تو سب سے پہلے کلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کی عزت ویسے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آخری بات پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں، بہت زیادہ روایتیں میرے سامنے تھی لیکن وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے، کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہو گیا اور مولا مرتضیٰ کا گھر کیونکہ مسجد نبی سے ذرا فاصلے پہ تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ہوتا روزانہ آپ سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہ اے فاطمہ، کتنا اچھا ہوتا اگر تمہارا گھر مسجد نبوی کے قریب ہوتا، ذرا بولو یار۔ جب دیکھا گیا کہ سب سے قریب ایک صحابی کا گھر ہے اور انہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر بیچے، تو سیدہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے ابا جان، آپ ایسا کریں، وہ فلاں صحابی کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی ہے، اگر آپ ان سے کہیں تو وہ ہمیں وہ گھر بیچ دیں، ہم آپ کے قرب کے اندر آ جائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے فرمایا فاطمہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس سے کہوں۔ پھر جب اس صحابی کو پتہ چلا، اور روایت کے لفظ ہیں، آپ پڑھیں گے لطف آئے گا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے عرض کرنے لگا سونیا، میں اور میرا سارا مال آپ ہی کا تو ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اس صحابی کے عقیدے کو دیکھیے، یا رسول اللہ،
جو کچھ بھی میرا ہے، میں، میری اولاد، میرا مال، یہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، آپ جس طرح چاہتے ہیں کر دیں، میں یہ سیدہ کو گھر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب سیدہ کو وہ گھر دے دیا اور نبی کریم علیہ السلام صبح کی نماز کے لیے جب تشریف لاتے تو نبی کریم علیہ السلام صبح کے وقت سیدہ کے گھر کے سامنے یہ کلام فرماتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ بے شک اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے اے اہل بیت رسول، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رسول، اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے سب کے سب خلاف اولا، رجز خلاف اولا دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی کریم علیہ السلام اور اس کی بھی جو اس روایت کی راویہ ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ام سلمہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایک طرف سیدہ خاتون جنت کو بٹھایا، ایک طرف حضرت مولا مرتضیٰ کو بٹھایا، اور ایک ران پہ امام حسن کو بٹھایا، دوسری ران پہ امام حسین کو بٹھایا، اور مولا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہذہ اہل البیت، یہ میری اہل بیت ہے۔ بہت زیادہ مقام ہے سیدہ عائشہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور بہت ہی چھوٹی عمر میں آپ وصال فرما گئے، اور وصال نبی علیہ السلام کے چند مہینے بعد ہی 29 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب بیمار تھے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگ گئی، جھڑی شروع ہو گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر کچھ فرمایا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہے، میں نے پوچھا اے فاطمہ معاملہ کیا ہے؟ تو کہا یہ راز کی بات ہے۔ پھر جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، پھر جب سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا گیا، سیدہ عائشہ نے ہی پوچھا کہ اب تو بتا دیجیے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میرے بابا نے میرے کان میں کہا اے فاطمہ میں اس فانی جہان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس وقت مجھے رونا آ گیا، مجھے رونا آ گیا کہ میرا محبوب، میرا باپ، میرا سب کچھ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اب دیکھیے محبوب کے وصال کی بات آئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر جب نبی علیہ السلام نے میرے کان میں کہا اے فاطمہ سب سے پہلے اہل و عیال میں تو ہی مجھے ملے گی، یعنی اس کے فوراً بعد چند ہی مہینے بعد تیرا وصال ہو جائے گا۔ اب دیکھیے محبوب کے وصال پہ آنکھوں سے آنسو، اور جب اپنے وصال کی بات آئی تو آپ مسکرا اٹھتی ہیں کہ مجھے پھر میرے محبوب کا پہلو نصیب ہو جائے گا، مجھے پھر میرے مصطفیٰ کی سنگت صحبت نصیب ہو جائے گی۔ اپنے وصال پہ روئی نہیں ہے، اپنے وصال پہ مسکرا رہی ہیں کہ مجھے میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ سب سے جلدی تو مجھے ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کے ساتھ کما حق کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔